تو انسان اپنی زندگی کے اندر اعمال کا اہتمام کرے۔ اعمال زندگی کے اندر ہوں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے برکات اور خیر نازل ہوں گی، بندوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر علماء کی زبان سے مختلف اعمال کے بارے میں سنتے ہیں کہ اگر اس عمل کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا فرمائیں گے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، یہ عمل کرو گے تو اللہ کی جانب سے برکات کا نزول ہوگا، یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہاری ٹینشن کو ختم فرما دیں گے، یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیں گے، یہ عمل کرو گے تو اللہ لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما دیں گے، یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کچہریوں اور تھانوں سے محفوظ فرما دیں گے، یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہسپتالوں ڈاکٹروں سے محفوظ فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ وہ عمل مختصر ہوتا ہے، اگر اس عمل کے الفاظ کو دیکھا جائے وہ الفاظ گنے چنے ہوتے ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر الفاظ کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے تو اللہ 10 باروں کی تلاوت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سورۃ الاخلاص کے الفاظ کو، آیات کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 4 آیات بنتی ہیں، الفاظ گنے چنے ہیں، محدود الفاظ ہیں، لیکن بندے کو اجر و ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ قریب ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کا ایک تہائی سناتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام آپ کے قریب جمع ہو گئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور کافی دیر کے بعد صحابہ کرام کے قریب تشریف لائے تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت تو ہے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کا ایک تہائی سناتا ہوں، لیکن آپ نے تو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سورہ اخلاص کا ایک مرتبہ پڑھ لینا 10 پاروں کی تلاوت کے برابر اجر رکھتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ تلاوت کر دی تو گوئے کہ قرآن کا ایک تہائی تمہیں سنا دیا۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کو اگر دیکھا جائے تو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ تو اعمال جو مختصر ہوتے ہیں ان اعمال کو فوراً کرنا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، دکان کے اوپر ہوتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے، سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، اچانک انسان کو نیکی کا خیال آتا ہے کہ میں یہ عمل کر لوں۔ انسان کسی دیوار کے اوپر اشتہار کو دیکھتا ہے، پینفلیکس کو دیکھتا ہے تو وہاں کسی فضیلت کے بارے میں عمل لکھا ہوا ہوتا ہے، بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں اس عمل کو کر لوں۔ اب کسی بندے کے دل و دماغ کے اندر نیکی کا کوئی بھی خیال آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس خیال کے اوپر عمل کر لیتا ہے، نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ مہمان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، یہ خیالات بار بار آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ نیکیوں کے خیالات کے اوپر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو موقوف فرما دیتے ہیں، اللہ وہ سلسلہ بند کر دیتے ہیں، پھر بندے کو اچھے خیالات نہیں آتے، نیکیوں کے خیالات نہیں آتے، پھر بندے کو بار بار گناہوں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکی کے خیال کا آ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ وہ آیت الکرسی عموماً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، بچوں پہ دم کرنے کے لیے، کاروبار کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماری جاتی ہے۔ یہ آیت الکرسی اگر ہم اس کو یاد کر لیں اور اس کے اوپر اعتماد یقین آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنات اور حاسدین کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کو میں کروں تو اللہ میری اور میرے بچوں کی حفاظت فرما دے، اللہ اس عمل کی برکت سے میرے گھر کی حفاظت فرما دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اور بچوں گھر کی حفاظت فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابی، قرآن عظیم الشان کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن کعب، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی قرآن کی عظیم آیت ہے، عظیم الشان آیت ہے۔ اگر یہ آیت الکرسی ہمیں یاد ہو جاتی ہے اور اس کا ورد کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمیں عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فرضوں کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب اس بندے اور جنت کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف موت رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی موت کی وجہ سے یہ بندہ نہیں جا سکتا۔ جو ہی اس بندے کے اوپر موت طاری ہوگی، بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو گویا کہ فرضوں کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تو ہمیں فرضوں کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا چاہیے۔ اگر فرضوں کے بعد کوئی بندہ نہیں پڑھ سکا تو وہ سنتوں اور نوافل کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عظیم الشان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو حافظ الحدیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پہ حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارنا شروع کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکمل طور پہ نتھی ہو چکے تھے، اور آج کی دنیا میں لوگوں سے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور دلوائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ اگر بچوں کی زندگیوں کے اندر دین کا علم ہوگا، بچوں کو علم سکھائیں گے تو یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، یہی بچے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں گے۔ ان بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ چنانچہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی والد اپنے بیٹے کو لے کر مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر کسی قاری صاحب کے پاس آتا ہے اور والد استاد سے کہتے ہیں کہ قاری صاحب اس بچے کو قرآن پڑھا دیں، چنانچہ وہ استاد بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر بسم اللہ پڑھاتا ہے، وہ بچہ اپنی معصوم اور توتلی
اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکا ہے یا دونوں دنیا سے جا چکے ہیں اور کسی عمل کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے تو بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ والدین سے عذاب قبر کو دور فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعلیم بچوں کو دین کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ جب گھر کے اندر بچے کی ولادت ہو تو اس بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا چاہیے۔ جب بچے کی زبان سے سب سے پہلے امی ابو کی بجائے زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر بچہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہی بچہ جب مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہی بچہ جب قرآن ناظرہ پڑھ لیتا ہے، یہی بچہ قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے والدین کو آخرت کے اندر اعزاز عطا فرمائیں گے، اللہ سر کے اوپر سونے کا تاج پہنا دیں گے، اللہ ماں کو ریشمی لباس عطا فرما دیں گے۔ اب کیوں یہ ماں باپ کو اعزاز دیا جائے گا؟ چونکہ ماں باپ نے بچے کو قرآن کا علم سکھایا، بچے کو دین کی تعلیم دی۔ جہاں اللہ تعالیٰ بچے کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کے علم کی وجہ سے ماں باپ کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور سکھائیں۔ آپ کا الحمدللہ اپنا ادارہ ہے، اپنا مدرسہ ہے جہاں پہ قاری صاحب صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اہل محلہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ادارے کے اندر ضرور بھیجیں۔ وہ بچہ چند پارے پڑھ لیتا ہے، قرآن کا ناظرہ پڑھ لیتا ہے، چند صورتیں یاد کر لیتا ہے، تو یہی بچہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی زندگی کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ میرے ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اب جب بچہ معصوم ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین کے لیے، والدین کے کام کاروبار کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کرے گا تو کہ اللہ تعالیٰ معصوم کے ہاتھوں کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو جہاں سکول کی تعلیم دلوائی جاتی ہے، جہاں یونیورسٹی کالج کی تعلیم دلوائی جاتی ہے، وہاں بچوں کو دین کا علم ضرور سکھانا چاہیے۔ بعض مرتبہ تمام دنیاوی علوم تو سکھا دیے جاتے ہیں لیکن دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ ماں باپ کے مرنے کے اوپر ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کی لاش چارپائی کے اوپر جنازہ گاہ کے اندر پڑی ہوتی ہے، امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، دوسری کے بعد درود شریف اور تیسری کے بعد دعا پڑھی جائے گی، لیکن اس بچے نے کبھی مدرسے کے اندر آ کے ایک دن کے لیے بھی قاری صاحب سے علم حاصل نہیں کیا۔ بچہ پریشان ہوتا ہے، اب میں کیا دعا پڑھوں، مجھے تو دعا نہیں آتی۔ چنانچہ وہ اسی وقت قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس آتا ہے کہ مجھے تو یہ دعا نہیں آتی، میں کیا پڑھوں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا پڑھ لو۔ بچہ کہتا ہے مجھے تو یہ بھی دعا یاد نہیں ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھ لو۔ کہتے ہیں یہ الفاظ بھی یاد نہیں ہے، اردو والی دعا سکھا دے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ عربی کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، اردو والی دعا نماز جنازہ کے اندر نہیں پڑھنی ہوتی۔ آپ تکبیر کہنے کے بعد خاموش کھڑے رہیں، چونکہ دعا کا پڑھنا سنت ہے، تکبیر کا کہنا فرض ہے۔ آپ کے فرض مکمل ہو جائیں گے، سنت رہ جائے گی۔ اب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے، سامنے والد کی لاش پڑی ہو، ماں کا جنازہ پڑا ہو، اور اس وقت بیٹا اپنی زبان سے ماں باپ کو دعا ہی نہ دے سکے، یہ ماں باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کم از کم بچے کو اتنی تعلیم ضرور دلوائیں کہ بچے کو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہوں، بچے کو حلال حرام کا پتہ ہو، اچھائی برائی کا پتہ ہو، نیکی بدی کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو۔ اگر بچپن ہی کے اندر سے بچے کو یہ تعلیم دلوائیں گے تو بچہ بڑے ہو کر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو بات میں کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر رہ کر علم حاصل کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام کے اندر حضرت ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی
نبی علیہ السلام کے پاس صدقہ فطر کا مال آیا ہوا تھا، کچھ زکوٰۃ کا مال تھا، گندم آئی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس مال کی چوکی داری رات کے وقت آپ نے کرنی ہے، نگرانی آپ نے کرنی ہے، پہرا آپ نے دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت پہرا دے رہا تھا تو میں نے رات کے وقت ایک شخص کو دیکھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، بالوں کے اندر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ گندم کے ڈھیر کے قریب آیا اور اپنی جھولی کے اندر اس نے گندم ڈالنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے چونکہ نبی علیہ السلام نے پہرے کے لیے متعین کیا تھا تو میں نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا کہ تو یہ مال چوری کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، تو کیوں چوری کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، میں اہل و عیال والا، میرے بچے ہیں، گھر کے اندر تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، میں گندم لینے کے لیے آیا تاکہ بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا، اور میں آپ کو صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو کہنے لگا ابو ہریرہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس نے اللہ کا واسطہ دیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کہ اللہ کے نبی، رات کے وقت ایک شخص آیا جس نے جھولی کے اندر گندم ڈالنا شروع کر دی، میں نے جا کے پکڑ لیا تو اس نے میری منت سماجت کی، اللہ کا واسطہ پیش کیا، مجھے چھوڑ دو، بچے ہیں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرا چور آج رات پھر آئے گا، تیرا چور آج کی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چور پھر آئے گا تو میں بڑی ہوشیاری چلاکی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا اور اپنی جھولی کے اندر گندم چوری کر کے ڈالنا شروع کر دی۔ تو میں نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا، اس نے پھر میری منت سماجت کی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، گھر کے اندر تنگ دستی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کہ اللہ کے نبی اس طریقے سے وہ چور آیا، منت سماجت کی، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیرا چور آج کی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں وہاں انتظار کر رہا تھا، رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ چلتے ہوئے آیا اور اس نے گندم اپنی جھولی کے اندر ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے پیچھے سے جا کے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں آج تو آپ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کے اوپر حد لگائی جائے گی، آپ چوری کرتے ہیں۔ تو اس نے منت سماجت کی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا میں آج کی رات نہیں چھوڑوں گا، نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کو رات کے وقت اگر سونے سے پہلے کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ شیطان اور جنات سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نیکیوں کے حریص ہوتے تھے، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تو یہ عمل بتائے گا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، اللہ تمہاری، بچوں اور پورے گھر کی شیطان جنات سے حفاظت فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ عمل بتایا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پورا قصہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کو جانتے ہو؟ یہ 3 دن سے مسلسل جو تمہارے پاس آ کے چوری کرتا رہا، اس کے بارے میں تمہیں علم بھی ہے؟ اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل کے اندر تمہارے پاس آیا۔ ابو ہریرہ وہ تھا شیطان، جھوٹا اور مکار، لیکن رات کے وقت تمہیں صحیح وظیفہ بتا کے چلا گیا۔ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گھر کی حفاظت
حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور شیطان کا خود اپنا بتایا ہوا عمل بھی ہے کہ جو بندہ رات کے وقت یہ عمل کر لیتا ہے تو میں اس کے گھر کے قریب نہیں آ سکتا، میں اس کے بچوں کے پاس نہیں آ سکتا، مال کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں اپنی دکانوں کے اوپر بھی یہ عمل کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم سفر پہ جاتے ہیں تو سفر کے اوپر جانے سے پہلے یا سواری پر بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر لیا جائے، اللہ اس کی برکت سے تمام نقصانات سے حفاظت فرما دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر ایک تاجر گیا، اس نے وہاں پہ تجارت کرنی تھی، تجارت کرنے کے لیے اسے مکان کرائے پہ چاہیے تھا۔ اس نے علاقے کے اندر مکان تلاش کیا لیکن مکان مل نہ سکا۔ تلاش کرتے کرتے ایک مکان نظر آیا جو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ تو لوگوں سے اس مکان کے بارے معلومات لی تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مکان کرائے پہ نہ لیں، اس مکان کے اندر جو بندہ رات گزارتا ہے تو صبح مردہ پایا جاتا ہے، اور یہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے، اس مکان کے اوپر عصیب جنات وغیرہ کے اثرات ہیں۔ تو اس تاجر نے مکان کے مالک کے بارے میں پوچھا کہ مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں علاقے کے اندر محلے کے اندر وہ رہتے ہیں۔ اب یہ تاجر مالک کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ مجھے وہ مکان کرائے پہ چاہیے، مجھے پورے علاقے کے اندر مکان کرائے پہ نہیں مل رہا، آپ کا مکان کئی سالوں سے خالی پڑا ہوا ہے، صفائی میں خود کروں گا، میں نے وقت گزارنا ہے، میں آپ کو چند مہینوں کے بعد کرایہ بھی دے دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو یہ مکان کرائے پہ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس مکان کے اندر جو بھی رات گزارتا ہے وہ صبح مردہ پایا جاتا ہے، آپ کو میں چابیاں دوں گا، مکان دوں گا، صبح آپ مرے ہوئے پائے جائیں گے۔ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ آپ چابیاں دے دیں، صفائی میں خود کروں گا، باقی اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ مالک مکان نے اس کو چابی دے دی، یہ بندہ اس مکان کے اندر آیا، پورے مکان کی صفائی کی، مکڑی کے بہت زیادہ جالے لگے ہوئے تھے، گندگی پڑی ہوئی تھی، پورا دن تو خیریت و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ اب جو محلے والے تھے وہ انتظار میں تھے کہ صبح کا وقت ہوگا تو یہ مردہ پایا جائے گا، لیکن اس شخص نے رات کو سونے سے پہلے 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی چارپائی کے چاروں کونوں کے اوپر پھونک مار دی۔ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ بندہ سو گیا۔ جب رات کا آدھا پہر گزر گیا تو اس مکان کے اندر ایک بہت بڑا جن رہتا تھا، وہ انسانی شکل کے اندر اس کے قریب آیا۔ اب اس نے دردناک اور خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ تو اس بندے کی آنکھ کھلی، جو ہی آنکھ کھلی تو اسے آیت الکرسی کا وظیفہ پھر یاد آیا، پڑھ کے بھی سویا تھا لیکن جو ہی اس جن کو دیکھا تو پھر آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آیت الکرسی کے اندر اس جملے پر پہنچا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ انسانوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اللہ حفاظت کرنے کے اندر کسی کے محتاج نہیں ہے، حِفْظُهُمَا، جب اس جملے کے اوپر ٹکڑے کے اوپر پہنچے تو وہ جن اسی جگہ جل کے راکھ بن گیا، حتیٰ کہ یہ بندہ اس وقت اپنی چارپائی سے نہ اٹھا۔ جب صبح کے وقت چارپائی سے اٹھ کے اس جگہ پہ گیا تو وہاں پہ راکھ پڑی ہوئی تھی، اور جب یہ گھر سے باہر نکلا تو پورا محلہ انتظار کر رہا تھا کہ گھر کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جو ہی یہ بندہ گھر سے باہر نکلا تو محلے والوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ پوری رات گھر کے اندر سے خوفناک آوازیں آتی رہی۔ تو اس نے کہا کہ تم جس چیز کی وجہ سے مجھے ڈرا رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی برکت سے جو اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر نازل کی ہے، وہ جن جل کے راکھ بن چکا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے وہ آیت کون سی پڑھی؟ تو اس نے بتلایا میں نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو 4 مرتبہ پڑھا تھا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے میری اس سے حفاظت فرما دی۔ تو یہ جو بعض مرتبہ جنات کا خوف ہوتا ہے، جادو کا خوف ہوتا ہے، عصیب کے اثرات ہوتے ہیں، اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو ایک تو نماز کے بعد اس کا ورد کرنا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما
فرمائے تو صبح اور شام فجر کی نماز کے بعد، اسی طرح مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اسے حصار کا عمل کہا جاتا ہے۔ اول آخر درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں قل، یہ پڑھ کے بندہ اپنے جسم پہ پھونک مار لیتا ہے، اللہ جسم کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ بندہ اپنی سواری کے اوپر دم کر لیتا ہے، اللہ سواری کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ بندہ اپنے مکان کے چاروں کونوں کے اندر دم کر لیتا ہے، اللہ مکان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اگر بندہ اپنی دکان پہ کیٹل فارم پہ دم کر لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ جس عمل کو انسان اپنے تصورات کے اندر لے آتا ہے، اسی عمل کو تصورات کے اندر لا کے بندہ دم کر لے۔ یہ بندہ کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں کی برکت سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ بندہ سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، پیچھے بچوں کی فکر ہوتی ہے، گھر بار کی فکر ہوتی ہے، دکان کی فکر ہوتی ہے، ملازمین کی فکر ہوتی ہے، بندہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کے صرف ایک پھونک مار دے۔ یہ عمل اتنا وزنی اور تاثیری عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس علاقے کے اندر پہنچا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ گھر بار کی حفاظت فرمائیں گے، اور آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ساری برکات اور خیریں ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔